بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، الطاف حسین آپ کی خدمت میں کڑوی بات کے ساتھ۔ دوستو، یہ ایک پروگرام جناب ظفر اقبال صاحب اور آفتاب اقبال صاحب، ظفر اقبال صاحب کے بیٹے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، بہت اچھی ان کی باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھے کام کے ان کے سلسلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ پروگرام کیا خواجہ سراؤں کے متعلق، مجھے بہت پسند آیا، بلکہ میں نے سوچا کہ میں اس پر اپنی بات بھی کچھ کروں۔ جناب والا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ سرا ہونا یہ تو ایک قدرت کا کام ہے، کیونکہ اس میں میرا آپ کا کسی کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے دے سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ خواجہ سراؤں کو زیادہ تر لوگ نظر انداز کرتے ہیں، اتنا تلک کہ اتنا آپ اپنے ماں باپ بھی ان کو پوری توجہ نہیں دیتے۔ لیکن تو دوستو، جیسا میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو قدرت کے کھیل ہے، کسی کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ لیکن ہماری بے انصافیاں کس قدر ہیں کہ ہم اپنی چند ٹکوں کی جائیداد پیسے کے لیے، اگر کسی کے گھر میں کوئی خواجہ سرا پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اپنی پراپرٹی سے بھی محروم کر دیتے ہیں، اپنے لیے اس کو ایک عجیب سمجھتے ہیں، اپنا بیٹا بھائی کہنے کے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ کہیں کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کا بھائی خسرا ہے، ہجرا ہے، خواجہ سرا ہے یا ٹرانسجنڈر۔ تو جناب یہ ساری باتیں بڑی عجیب ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کے مالک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کچھ کمی کر دیتا ہے تو اس میں پھر بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو ان لوگوں کی خصوصیات بہت ہوتی ہیں اور ان کی دعا بد دعا بھی بہت لگتی ہے، صرف ہم لوگ اپنی سوچ اچھی کر لیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا۔ میں تو بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خواجہ سرا، یہ ٹرانسجنڈر، یہ ہجرے، یہ خسرے، ان کو ایک اہم مقام دینا چاہیے، بلکہ ان کو سیاست میں ایک اچھا مقام دینا چاہیے، بلکہ سیاسی سربراہان ان خواجہ سراؤں میں سے ہوں، کیونکہ ان کی نہ کوئی اولاد ہوتی ہے، نہ ان کے کوئی آگے پیچھے، تو انہیں دولت جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ عوام کے لیے، قوم کے لیے خدمت کریں گے، اور عوام کو، قوم کو یہ بہت کچھ وہ دے سکیں گے جو ایک عام آدمی لالچ کر کے اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے جمع کر جاتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم لوگ اس بات پر توجہ دیں اور خواجہ سرا جتنے ہیں ان کو کوئی صحیح ایک مقام دیں اور انہیں اس مقام تلک پہنچائیں جو مقام ایک صحیح انسان کا ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں ہم لوگ ایک اچھے طریقے سے، ایک اچھے انسان سے کبھی بھی بہت سارے فائدے اٹھا سکیں گے۔ میرے دوستو، میرا کہنے کا مطلب آپ ضرور سمجھے ہوں گے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری جو یہ کڑوی بات ہوتی ہے، آپ اس کو ذرا توجہ سے سنتے تو ہیں ہی، اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ میرے دوستو، خواجہ سرا ہونا میرا، آپ کا یا کسی کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے۔ اگر کوئی خواجہ سرا پیدا ہو گیا تو بھی اس کو جینے کا ویسا ہی حق ملنا چاہیے جیسے ایک بیٹی کو، بیٹے کو، ایک خاندان کے فرد کو اور ایک خاندان کی لیڈیز کو ملتا ہے۔ تو میرے دوستو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کو ایک صحیح مقام دینا چاہیے، اور اس مقام میں ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے، اور ان کے لیے شناختی کارڈ کا جو ایک سلسلہ کیا گیا کہ ان کو شناختی کارڈ کا ایک خانہ علیحدہ کیا گیا، وہ بھی ایک بہت اچھا اقتدام ہے، اور ان کو خصوصی سیٹیں ملنی چاہیے، اور ان کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، اور یہ جتنا کام کریں گے پوری عوام کے لیے، میں کہتا ہوں کہ شاید ایک عام آدمی کبھی کر بھی نہیں سکے گا۔ میری ایک رائے ہے، ایک دوستوں سے، اپنے سجنوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے، تو آپ لوگ میری اس رائے کا کیا جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ ضرور آپ مجھے بتائیں گے، اور کمنٹس ضرور کریں گے میرے اس کڑوی بات پہ، اور اپنے تمام جو سلسلے ہیں
اپنی جو باتیں ہیں اپنی وہ ضرور شیئر کریں گے. میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گا. الطاف حسین ود کڑوی بات. تو الطاف حسین آپ کی خدمت میں حاضر اور انشاءاللہ حاضر ہوتا رہے گا. میرے دوستو، آج میں نے بہت مختصر سی چھوٹی سی ایک بات کہی ہے. اگر آپ اس سے متفق ہیں یا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گا، ضرور سننا چاہوں گا. اور آپ لوگوں سے میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹس ضرور کرنے ہیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اللہ حافظ.